جواب کو؟ جی ٹھیک ہے اسفندیار منیب صاحب، وہ ثاقب صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے کافر کی ڈیفینیشن کیا کی ہے، کیا تعریف بیان فرمائی ہے خود اس کی، اور دوسرا یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں جو لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے ان کا کیا سٹیٹس بیان فرمایا ہے اسفند صاحب؟ دیکھیے میں یہ عرض کروں گا کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ وہی ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے بعد میں بیان فرمایا ہے، اس لیے اس میں تو کوئی ایسا الگ سے ہے نہیں، یہ خدا نخواستہ یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے، یا مجھے نہیں پتا کہ کیوں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ گویا حضرت مسیح علیہ السلام کچھ اور لکھ رہے تھے اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور لکھ رہے تھے۔ یہ بات حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی طرح بیان فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کے لیے یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ جی 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 اسفندیار صاحب ضرور پڑھ دیں، آپ بہت اچھا ہوگا اگر آپ پڑھ سکیں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی حضرت مسیح علیہ السلام نے جو اس معاملے کو تفصیل سے اٹھایا ہے وہ حقیقت الوحی میں اٹھایا، اور یہ تقریباً حضور کی آخری کتابوں میں سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ میں نے کسی کو یہ کہا ہے کہ جس ایسے لوگ جو میرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے وہ کافر ہو جائیں گے اور دوزخ میں پڑیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ سراسر جو ہے وہ میرے اوپر افتراء ہے، میں قطعاً کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا کہ وہ لوگ دوزخ میں پڑیں گے۔ فرمایا کہ مجھے نہیں علم کہ میرے انکار کی وجوہات کیا ہیں، ہر ایک بندہ خدا کے سامنے خود جواب دہ ہے، لیکن جو شخص میرے اوپر ایمان لاتا ہے وہ مومن ہے، اور جو شخص میرا انکار کرتا ہے وہ خدا کے نزدیک کافر ہے، چاہے اس نے میرا نام سنا ہے یا نہیں سنا، یہ اس سے بحث نہیں ہے، اصل تو پہلے بھی خاکسر نے عرض کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے، اس لیے ہم منکر کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ میں پھر یہ پڑھوں گا اپنے دوست کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے اس لیے ہم منکر کو مومن نہیں کہہ سکتے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مواخذہ سے بری ہے، اور کافر منکر ہی کو کہتے ہیں کیونکہ کافر کا لفظ مومن کے مقابل پر ہے۔ حضور علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے بتا دیا کہ جو کافر کا لفظ ہے وہ مومن کے لفظ کے مقابل پر ہے، تو جو لوگ مسیح علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ مومن ہیں، جو مسیح علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں، انکار کی وجہ کچھ بھی ہو یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ انکار کیوں کیا، آیا اس تک پیغام ہی نہیں پہنچا تھا، آیا پیغام پہنچا تھا لیکن وہ اپنی کمی استعداد کی وجہ سے سمجھ نہیں سکا، یا پیغام پہنچا تھا سمجھا تھا ہمت نہیں تھی اس لیے قبول نہیں کیا۔ یہ سارے معاملے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کہ میرا اس میں دخل نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا یہ بات اٹھائی ہے کہ فرمایا کہ کفر کی دو اقسام ہیں، فرمایا ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا، دوسرا یہ کفر کہ مثلا وہ مسیح موت کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے، جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے، بس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے، کافر ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں، کیونکہ جو شخص باوجود شناخت کر لینے کے، یہاں میں دوبارہ عرض کروں گا کہ یہ میرے بھائی سنیں، حضور فرماتے ہیں کیونکہ جو شخص باوجود شناخت کر لینے کے خدا اور رسول کے حکم کو نہیں مانتا وہ بموجب نصوص صریحہ قرآن اور حدیث کے خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، اور اس میں شک نہیں کہ جس پر خدا تعالیٰ کے نزدیک اول قسم کفر یا دوسری قسم کفر کی نسبت اتمام حجت ہو چکا ہے وہ قیامت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا، اور جس پر خدا کے نزدیک اتمام حجت نہیں ہوا اور وہ مکذب اور منکر ہے تو وہ شریعت نے بریکٹ میں فرمایا جس کی بنا ظاہر پر ہے اس کا نام بھی کافر ہی رکھا ہے۔ فرماتے ہیں جس پر خدا کے نزدیک اتمام حجت نہیں ہوا
لیکن وہ مکذب اور منکر ہے تو شریعت نے جس کی بنا ظاہر پر ہے اس کا نام بھی کافر ہی رکھا ہے، اور ہم بھی اس کو باتباع شریعت کافر کے نام سے ہی پکارتے ہیں، مگر پھر بھی وہ خدا کے نزدیک بموجب آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہم اس بات کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم اس کی نسبت نجات کا حکم دیں، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، ہمیں اس میں دخل نہیں۔ یہ بڑا واضح حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جس میں حضور نے اپنے انکار کرنے والے کو اپنے انکار کا منکر قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اس کو کافر کہتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ اسفندیار منیر صاحب، جزاک اللہ۔